اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین تو کل جو درس پڑھا گیا، امید ہے کہ اس درس میں کسی طریقے کی کوئی مشکل نہیں ہوگی، درس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آج جو ہے کلمہ و ترکیبہ تازے، درس میں استعمال ہونے والے جو نئے کلمات ہیں اور جو نئی ترکیبیں آئی ہیں ان کے بارے میں آج کا درس ہے۔ آسیہ دستگاہ آرد کردن گندم، دستگاہ کہتے ہیں مشین کو، دستگاہ یعنی گیہوں کو آٹا بنانے کی مشین یعنی چکی، گیہوں کو آٹے میں تبدیل کرنے والی مشین، دستگاہ آرد کردن گندم، گیہوں کو آٹا کرنے والی مشین تھی۔ یہ دستگاہ بہت زیادہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ میں ہر قسم کی مشینری کو کہتے ہیں دستگاہ، جیسے منہ کو کہیں کہ دستگاہ ہے تکلم، یہ پورا جو سسٹم ہے بولنے کا، سمجھ رہے ہیں، مشین سسٹم، اس کو کہتے ہیں دستگاہ۔ آسیاب یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، چکی، آسیاب یعنی چکی۔ دندان ہے عقب در دہان، یعنی منہ کے اندر جو لاسٹ کے دانت ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے آسیہ، دندان آسیہ، کیونکہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو چکی کام کرتی ہے۔ چکی گیہوں پیستی ہے اور یہ کھانے کو پیستی ہے، جو ڈالیں آپ منہ میں، چبانے کا کام، خرد کرنے کا، اس کو باریک کرنے کا کام یہ پیچھے کے دانت ہی کرتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے دندان آسیاب۔ دندانہائے عقب پیچھے کے دانت در دہان، منہ میں، منہ کے اندر جو پیچھے کے دانت ہیں چوڑے چوڑے چار، ان کو کہا جاتا ہے آسیہ۔ بزرگ ترین و پر جمعیت ترین قارۂ دنیا، آسیہ یہ بھی ہے ایشیا، ایشیا جو پوری دنیا کا سب سے زیادہ جمعیت اور آبادی رکھنے والا ایک قرہ ہے، ایک حصہ ہے، قارہ ہے، ایک حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کے جو پوری دنیا ہے یہ مختلف قاروں میں بٹی ہوئی ہے نا، قارہ یعنی ایک بڑا حصہ، سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ایک عرب ہے، پھر ادھر چلے جائیں آپ، یورپ ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، ادھر کیا ہے، ایشیا ہے نا۔ ہر قارے میں مختلف ممالک ہیں، مختلف دیش ہیں۔ ہمارے آسیہ میں جیسے اپنے آپ آئے گا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ایران، سمجھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہنا بزرگ ترین و پر جمعیت ترین قارۂ دنیا، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا قارہ، یہ بھی آسیہ۔ تو آسیہ کے تین معنی ہو گئے، ایک چکی، ایک منہ کے پیچھے کے دانت، اور ایک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے آبادی والا قارہ، جس کو انگلش میں ایشیا کہتے ہیں اور فارسی میں آسیہ کہتے ہیں۔ چلیں، اس کے بعد ہے آہنگ، آہنگ یعنی صدائے موسیقی، صدا و لحن سخن در این درس۔ آہنگ کہتے ہیں موسیقی کی آواز کو، آہنگ کہتے ہیں موسیقی کی آواز، یہ گانے وغیرہ میں جو ہوتی ہے موسیقی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آواز کو کہتے ہیں فارسی میں آہنگ۔ جو گانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ترانہ، اور گانا جس دھن کے اوپر، جس موسیقی کے اوپر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں آہنگ، ٹھیک ہے۔ صدائے موسیقی، خوب موسیقی کی آواز،
صدا و لحن سخن. لیکن اس درس میں کیا ہے؟ گفتگو کرنے کا لحن، گفتگو کرنے کا لہجہ، گفتگو کرنے کی آواز. ٹھیک ہے؟ یہاں جو آپ نے درس پڑھا ہے، اس درس میں آہنگ سے مراد کیا ہے؟ گفتگو کا لہجہ، گفتگو کا لحن ہے. خوب ادارہ زندگی، ادارہ زندگی یعنی زندگی گزارنا، زندگی کے کاموں کی طرف توجہ دینا. رسیدگی کردن بکارہائے زندگی، زندگی کے کاموں کو انجام دینا، زندگی کے کاموں کو بجا لانا. مدیریت کارہائے زندگی، زندگی کے کاموں کو اچھی طریقے سے ترتیب و تنظیم دینا. ٹھیک؟ ادارے زندگی یعنی زندگی کے کاموں کو منظم بنانا، مرتب بنانا، اس کی طرف خاص توجہ دینا، زندگی کے کاموں کی طرف. چلے انبار کردن یعنی ذخیرے کردن، یعنی اکٹھا کرنا، جمع کرنا. چیزی را درجائی نگہداری کردن، کسی چیز کو کسی جگہ پر، کسی مقام پر محفوظ کرنا، یہ انبار کردن. برخلاف انتظار، انتظار کے خلاف یعنی برخلاف میل، چاہت کے خلاف، مخالف فکر و عقیدے، کسی کے عقیدے اور کسی کے فکر کے خلاف، کسی کی سوچ کے خلاف، کسی کی چاہت کے خلاف. برخلاف انتظار یعنی لیکن یار مجھے توقع نہیں تھی، مجھے امید نہیں تھی، یہ میرے امید کے خلاف ہے، یہ میری فکر کے خلاف ہے. اس کو فارسی میں کہتے ہیں برخلاف انتظار. بے اجبار یعنی ناچار، ناگزیر، مجبوراً. بے اجبار یعنی ناچار، مجبور، ناگزیر، یہ اس کا ہم معنی ہے لاچاری اور مجبوری میں. بیکاری شتافتن، کسی کام کے لیے جلد بازی کرنا. بیکاری شتافتن یعنی کسی کام میں جلدی کرنا. عجلے کردن برائے انجام کاری، کسی کام کو انجام دینے کے لیے جلد بازی کرنا. عجلے یعنی جلد بازی، تیزی، سرعت. خوب تشویق کردن، کثیرہ بعلت انجام عمل خوب و شائستہی مورد ستائش و تقدیر قرار دادن. تشویق کردن یعنی کسی کو اچھے اور لائق کام کی وجہ سے تعریف و تحسین کرنا. اچھے عمل اور اچھے کام کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا، یہ ہے تشویق یا ترغیب. سمجھ رہے ہیں؟ البتہ شوق دلانا جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، داد و تحسین کہتے ہیں نا. تشویق کردن یعنی داد و تحسین کرنا. کثیرہ کسی شخص کو بعلت انجام عمل خوب و شائستہی، کسی مناسب اور اچھے عمل کے انجام کی وجہ سے مورد ستائش و تقدیر قرار دادن، تعریف و تمجید کرنا. ستائش یعنی تعریف، تقدیر کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کی تعریف کرنا، تحسین کرنا. ٹھیک؟ تکریم کرنا، تجلیل کرنا، الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے تنور. تنور جہاں پہ روٹی پکائی جاتی ہے. ٹھیک؟ تنور ایک خاص مقام ہوتا ہے، خاص جگہ ہوتی ہے. کبھی زمین کے اندر، اب تو زمین کے اوپر بھی بنانے لگے ہیں. ٹھیک؟ آگ اس میں روشن کر دی جاتی ہے اور پھر روٹی کے لیے آٹے کو خاص شکل دے کر کے اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور پھر آگ کی حرارت سے روٹی تیار ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تنور. محل پختن نان، روٹی پکانے کی جگہ جہاں پہ روٹی پکائی جاتی ہے. توحید دستان، یہ جمع ہے توحید دست کی. فقیران مستمندان، فقیر ضرورت مند لوگ، غریب لوگ. توحید دستان یعنی جن کا ہاتھ خالی ہو، یعنی فقیر لوگ، غریب لوگ، محتاج لوگ. خوشنود شدن
یعنی شاد شدن، خوشحال شدن، راضی شدن، ٹھیک، مسرور شدن وغیرہ وغیرہ. خوشنود شدن یعنی شاد شدن، خوش ہونا، خوشحال ہو جانا، خوش ہو جانا. ذخیرے کردن یعنی انبار کردن، جمع کردن، اندوختن، انبار کرنا، جمع کرنا، اندوختن یہ بھی ہے جمع کرنا. قیمت ان بالا رفت، قیمت ان بالا رفت یعنی بہائے ان زیادہ شد، اس کی قیمت زیادہ ہو گئی، گران شد، مہنگا ہو گیا. کسی چیز کی قیمت کا اوپر جانا یعنی اس چیز کا مہنگا ہو جانا ہے. کمیاب انچ کمتر پیدا شود، کمیاب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کم ملے، پیدا شود یعنی جو کم ملے. انچ براہتی در دسترس نہ باشد، جو چیز آسانی سے دستیاب نہ ہو سکے، جو چیز آسانی سے حاصل نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں کمیاب. مبادہ برائے بیان ترس و بیم از وقوع امری گفتے می شود، کسی ناگوار حادثے سے ڈرانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، کسی ناگوار اور خوفناک حادثے سے ڈرانے کے لیے مبادہ کو لایا جاتا ہے. نہ کنت کے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہمارے کہتے ہیں جا تو رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے، نہیں پڑھ لو کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ نہیں کر لو ایسا نہ ہو جائے، ہے نا. کوئی کہتے ہیں مبادہ. درس نمی خوانی، مبادہ در امتحان ناکام شوی، سمجھ رہے ہیں. پول نہ داری و بے مسافرت می روی، مبادہ کے گرسنے بیمانی، سمجھ رہے، کہیں ایسا نہ ہو، ٹھیک، کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی کھڑی ہو جائے، یہ اس کے لیے آتا ہے. کسی ناگوار حادثے سے آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ٹھیک. نایاب، نایاب آنچ یافت نمی شود، نایاب جو چیز پائی نہیں جاتی، بے امکان دسترسی بے آن وجود نہ دارد، اور جس تک پہنچنے کا امکان نہ ہو، جو چیز ہاتھ آنے والی نہ ہو اسے کہتے ہیں نایاب. آنچ کم یافت می شود، یا جو چیز کم ملتی ہو، وہ امکان دسترسی بے آن کم اس، یا جس کے حصول کا امکان کم ہو، جس کے ہاتھ میں آنے کا امکان کم ہو. بسیار نادر و کمیاب، بہت ہی نادر اور کمیاب چیز کو کہتے ہیں نایاب. ایک کمیاب ہے، ایک نایاب ہے، تھوڑا سا فرق ہے. کمیاب جو ملتی ہو، ہے نا، لیکن کم. نایاب جو یا تو نہ ملے یا ملے تو بڑی مشکل سے ملے، سمجھ رہے ہیں. اور کبھی کبھی دونوں ایک ہی معنی میں آتے، کمیاب اور نایاب، سمجھ رہے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں، جو بڑی مشکل سے ہاتھ آئے، جو بڑی مشکل سے جو چیز ملے. ہم ان کے گفتم، جیسا میں نے کہہ دیا، جو میں نے کہا ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کسی چیز کی تاکید، ایک بار جب کوئی بات انسان کہہ دیتا ہے اسی پہ اٹل رہتا ہے، اور سامنے والا کیا ہے ٹھل مٹول کرتا رہتا ہے، تو کیا کہتا ہے ہم لوگ، اب جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہے نا، جیسا میں نے کہا ہے وہی ہوگا. ہم ان کے گفتم جیسا کہ میں نے کہا، اصطلاحی اس کی تاکید محکم بودن و قطعی بودن کلام قبل و بعد رامی رسالت. کہ ہم ان کی گفتم یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور کلام کے قبل و بعد کے قطعی اور محکم ہونے کو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کی تاکید کے لیے استعمال. پہلے یا بعد میں جو بات کہی گئی ہے اسی بات پر اڑے رہنے، اسی کے قطعی ہونے اور یقینی ہونے کی تاکید کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم ان کے گفتم،
جیسے آپ کہیں گے کہ من امروز درس نمیده ہم. اب آپ لوگ مثلاً اصرار کریں، سوال کریں یا کسی طریقے سے مجھے مجبور کرنا چاہیں درس میں کہوں گا نہ دیجیے ہمیں ان کے گفتم، یعنی جو میں نے کہہ دیا وہی اٹل ہے، وہی قطعی ہے، بات ختم، اب اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. خوب اب ان جملات توجہ کنید. اب یہ ادھر کچھ جملات ہیں، ان جملات کی طرف اب توجہ کیجئے. پہلا جملہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردم را به یگانه پرستی فرا میخواند. خوب نبی کریم لوگوں کو توحید پرستی کی دعوت دے رہے تھے. نبی کریم لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے. ٹھیک، مردم را لوگوں کو، به یگانه پرستی ایک خدا کی عبادت کی جانب، فرامی خان دعوت می کر لوگوں کو بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے. آفتاب سخت می تابید، سورج تیزی سے چمک رہا تھا. سخت یعنی یہاں کیا ہے؟ آفتاب سخت یعنی بشدت، سورج شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا. ایک سال گندم کمیاب شد، ایک سال گیہوں کمیاب ہو گیا، کم ہو گیا. سوال آیا می تمانیم فعل جملہ بالا را حذف کنیم. سوال یہ ہے کہ اوپر جو 3 جملے آپ نے پڑھے، ہر جملے میں ایک فعل آیا ہے، فرامی خان، می تابید، کمیاب شد. کیا ہم ان جملات سے فعل کو حذف کر سکتے ہیں؟ مثلا کہیں کہ حضرت محمد مردم را به یگانه پرستی، آفتاب سخت، ایک سال گندم کمیاب. ان جملوں کو فعل کے بغیر آپ لائیں، حتماً جواب می دہید خیر غلط ہے. یقینی طور پر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہ، ہم ان جملات سے فعل کو حذف نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہیں گے کہ فعل کا حذف کرنا ان جملات سے غلط ہے. چون فعل جزو اصلی جملے است و جملے بدون فعل کامل نمیشه. ان جملات میں فعل جملے کا اصلی حصہ ہے. جو اوپر 3 جملے آپ نے پڑھے ہیں، ان تینوں جملوں میں فعل کیا ہے؟ رکن جملہ ہے، جزو جملہ ہے، اساس جملہ ہے. اور یہ جملے فعل کے بغیر کامل نہیں ہوں گے. جملہ اسمیہ ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ جملے فعلیہ ہے. اگر فعل ہی کو حذف کر دیں گے تو جملہ ناقص ہو جائے گا، جملہ اپنا معنی نہیں دے پائے گا. اب اکنون بے عبارت زیر توجہ کنید. اب جو نیچے عبارت دی جا رہی ہے، اس نیچے کی عبارت میں توجہ فرمائے. امام کے از کمیابی گندم آگاہ شده بود، مرا صدا زد و از من پرسید آیا امسال در خانه گندم داری. امام کی جو گیہوں کے کم ہو جانے سے باخبر ہو چکے تھے، مجھے آواز دی اور مجھ سے سوال کیا کہ آیا اس سال ہمارے گھر میں گیہوں ہے. من کی مقدار زیادی گندم خریدے بودم، میں نے کہ کافی مقدار میں گیہوں خرید رکھا تھا. گفتم، کہا، بلے خیل زیاد، ہاں بہت زیادہ، بے اندازے مصرف چندین ماہ. ابھی جو بریکٹ نیچے جو آپ لکیریں دیکھ رہے ہیں، ہمون طور کی میبینی در بخش دوم عبارت در سے جا فعل آورده نشده. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبارت کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی من کی مقداری زیادہ گندم والی یہ پورا جملہ 3 مقامات پر، 3 جگہوں پر فعل کو نہیں لایا گیا ہے. خیل زیاد، بے اندازے، بل خیل زیاد، بے اندازے مصرف چندین ماہ. ان تینوں مقامات پر، تینوں جگہوں پر فعل کو حذف کیا گیا ہے، جملہ بغیر فعل کے آیا ہے. کیوں؟ آخر اوپر 3 جملے دیے، وہاں 3 جملوں سے کہا کہ کیا آپ ان 3 جملوں سے فعل کو حذف کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتے.
پھر دوسری مثال دی، اس دوسری مثال کے اندر 3 جگہ پر جہاں فعل آنا چاہیے تھا وہاں پر فعل نہیں آیا ہے، فعل کو حذف کیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ اب یہ تو لازم اس بدانیم کے دربازی اس موارد جملے بدون فعل آوردے میں شود، کہہ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر جملے کو فعل کے بغیر لایا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو جاننی چاہیے۔ کہاں پر؟ جہاں پہلے فعل کا ذکر ہو چکا ہو۔ اگر پہلے فعل کا ذکر ہو چکا ہے اور پھر دوبارہ اب فعل کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ فعل لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا والا فعل دوسرا جو حذف ہو گیا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ قرینہ ہوتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں ایک فعل تھا جو حذف ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں فعل کے حذف کرنے سے جملے کے اوپر کوئی فرق نہ آئے تو وہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حذف فعل کی وجہ سے جملے کا معنی ادھورا رہ جائے، ناقص رہ جائے اور حذف فعل کی کوئی علامت بھی نہ ہو تو وہاں نہیں کر سکتے آپ۔ یہ بالکل وہی جیسے آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا نا، فاعل اور مفعول کی بحث میں، کہ کہاں کہاں سے آپ فاعل کو حذف کر سکتے ہیں، کہاں سے مفعول کو حذف کر سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک قاعدہ کلی بتایا جو پہلا مورد ہے کہ جب کلام میں قرینہ موجود ہو، حذف فاعل کا قرینہ موجود تو فاعل کو حذف کر سکتے ہیں، حذف مفعول کا قرینہ موجود تو، اور کہیں کہیں اگر حذف فعل کا، جسے اگر پوچھا ہل انت قرأت، کیا آپ نے پڑھا؟ آپ کہیں گے نعم۔ اب نہیں کہا نعم قرأتو، قرأتو کو حذف کر دیا آپ نے، خالی کہا نعم۔ ٹھیک، کیوں آپ نے فعل کو حذف کر دیا؟ سوال میں جو فعل تھا یہ فعل کیا ہے؟ قرینہ ہے، سوال فعل کے بارے میں کیا گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے گویا وہ فعل انجام دیا ہے، تو اب دوبارہ قرأتو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلا ہی والا قرأتو کافی ہے۔ ایسے ہی بے عین ہی فارسی زبان میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لازم اس بدانی، ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دربازی اس موارد کی بعض مقامات پر جملہ بدون فعل آوردے می شود، جملہ بغیر فعل کے لایا جاتا ہے۔ یکی از آنہا جائز کے ان مقامات میں سے کہ جہاں پر جملے کو فعل کے بغیر لایا جاتا ہے، اس میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ فعل قبلی را بخواہم تکرار کنیم، کہ جہاں ہم فعل قبلی کو جو پہلے فعل آیا ہے اس کو تکرار کریں، مانند عبارت بالا، جیسے اوپر کی عبارت، حالا شما بگوئید، جیسے یہ تھا نا، یہ تھا امام نے فرمایا پرسید آیا امسال در خانے گندم داریم، بلے خیل زیاد داریم تھا، کیا تھا؟ داریم، بے اندازے چندین، بے اندازے مصرف چندین ماہ داریم۔ ٹھیک ہے، تو ایک وہ جگہ کہ جہاں پر آپ فعل قبلی کو تکرار کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ دوسری جگہ پر اگر فعل کو حذف بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، جملہ صحیح ہوگا۔ حالا شما بگوئید، فعل جملہ ہے زیر چیز۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ نیچے دیے گئے جملوں کے فعل کیا ہیں۔ مثلا آن روزہا در ہمیں خانہا ہم تنور بود، ہم آسیہ بود، یہ والا پہلا والا بود کیا ہے؟ اس کی تکرار یہاں کی جا سکتی ہے، اگر نہ کرے تب بھی، یعنی حذف کر دیں تب بھی۔ تو جہاں ایک ہی جملے کے اندر فعل قبلی کی تکرار کی جا سکتی ہو تو جہاں تکرار کرنی ہے وہاں اگر تکرار کریں گے تب بھی صحیح ہے، اور حذف کر دیں تب بھی صحیح ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے نا کہ اس زمانے میں کہ جب ہر گھر کے اندر تنور ہوتا تھا اور چکی ہوتی تھی، کہیں تنور بود ہم آسیہ بود، آپ نے حذف کر دیا۔ انکار نہ انجام بے دے چشم، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام انجام دو، یہ کہہ رہا ہے چشم، ٹھیک ہے۔ انجام می دہم، کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے انجام دے دوں گا، ٹھیک ہے کر دوں گا، کہا جائے نا
ہم نے آپ سے کہا کہ پانی لاؤ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کا مطلب کیا؟ لا دوں گا، ہے نا، حذف کر دیا. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ شما باشد. خدا حافظ و ناصر شما باشد، یہ تھا. خدا حافظ یعنی خدا حفاظت کرنے والا ہے. خدا حافظ است بھی کہہ سکتے ہیں، خدا حافظ باشد یہ بھی کہ روز شما بخیر، تمہارا دن بخیر باشد ہو. چلیں بس یہ درس بھی تمام ہو گیا، تو انشاءاللہ در محلے